کی کیسی ہے؟ رگ وید، یجروید، اتروید اور ساموید سے آپ سوال کیجئے تم کیسی کتاب نہیں بتائیں گی؟ دنیا کی ہر کتاب خاموش۔ سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب ہے؟ سوال ختم ہوگا، وہاں جواب ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی، ریب کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے۔ پھر آؤ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں سے اور دھارمک گرنتھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آئے کتابوں تم یہ بتاؤ کہ تم کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو، تمہیں کن لوگوں کے لیے دنیا میں اتارا گیا؟ کعبے کی رب کی قسم بائبل خاموش ملے گی، تورات خاموش ملے گی، رگ وید، یجروید، اتروید، ساموید خاموش ملے گی، گیتا اور رامائن مسکت ہوں گی، جواب ان کے پاس نہ ہوگا۔ سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب اور کن لوگوں کے لیے تو نازل کی گئی ہے؟ قرآن چیختا ہوا جواب دے گا، ببانگ دوحق اعلان کرے گا ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے بھے بھیت ہونے والوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ اور بقول سوامی جی کہ چیلے اور چمچے جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے ہدایت نہیں، ہم ان کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے، وہاں متقیوں کے لیے کہا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے اندر حق و باطل کو سمجھنے کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اب کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے، موٹی توند والے چیخ رہے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو سیکھنے کے لیے 18 زبانیں سیکھنا پڑیں گی، یہ تو علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے تم کہو مائیکل جیکسن جیسا آدمی قرآن پڑھا تو اسلام لایا، ڈاکٹر امبیڈکر نے قرآن پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ستر اہنسا کتاب ان کی موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لو صفحہ نمبر 485 پر کیا لکھتے کہ اے لوگوں بھارت کے اندر تم قرآن کا قانون نافذ کر دو مجھے منظور ہے۔ ستر اہنسا مہاتما گاندھی کی سمجھ میں قرآن آ رہا ہے، مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے بس کی چیز نہیں۔ منطق تم سمجھ جاؤ، فلسفہ تم سمجھ لو، انگلش تم سمجھ لو، بھوجپوری گانے تم سمجھ لو، ہندی گانے تم سمجھ لو، ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب صرف اللہ کی کتاب ہی ملی ہے تمہیں جس کو کہہ دو کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ شرم کرو، مائیکل جیکسن اسلام لایا، بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سرور اسی قرآن کو پڑھ کر اسلام لایا، غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لا رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہمارے لیے نہیں ہے۔ امریکہ نے قرآن پڑھا، ہوائی جہاز کی ایجاد کر دی، امریکہ نے قرآن پڑھا، چاند پہ ہو آیا، امریکہ نے قرآن پڑھا، سائنٹیفک چیزیں اس نے بنائی، قرآن کو پڑھا اس نے، فرعون کی لاش کو اس نے ڈھونڈ لیا، 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہیں تھا، صحابہ ایمان لائے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہم حفاظت کریں گے، 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہ تھا، لیکن کافروں نے، یہودیوں نے کہا دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ڈھونڈا، 1899 کے اندر انہوں نے ایک فرعون کی لاش کو تلاش کر لیا اور آج بھی وہ مصر کی میوزیم کے اندر موجود ہے۔ انگریزوں کو یقین، لیکن ہائے افسوس وہ قرآن کو پڑھ کر ایمان لائیں، مسلمان بیچارہ کہے کہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں، تم انہی میں پڑے رہو۔ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، کیا کہا؟ ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہے، والفرقان، یہی کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے، یہ کتاب ایسی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی
الگ کرتی ہے جس نے قرآن سے اپنے مسائل کو، اور قرآن جب پڑھے گا تو اس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی پڑھے گا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور جب قرآن پڑھے گا تو اس میں ما آتاکم الرسول فخذوہ بھی پڑھے گا، جو رسول نے بول لے لو، یعنی قرآن کی اطاعت جب کرے گا تو اس کو حدیثیں لینا ہی پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، مسئلہ بالکل کلیئر ہے، صاف ہے کہ یہی چیز ایسی ہے جو حق اور باطل کو واضح کرے گی۔ اگر ان دونوں چیزوں سے ہٹ گئے تو حق اور باطل کے درمیان تم تمیز نہیں کر پاؤ گے۔ آئیے اور سوال کرتے ہیں، ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں۔ آئے کتاب، آئے تورات بتا کس مہینے میں اتری؟ خاموش۔ آئے انجیل بتا تو کس مہینے میں اتری؟ خاموش۔ آئے رگوید، یجروید، اتھروید، ساموید، یا ان کے جاننے والے یہاں موجود ہیں، ایک عبارت دکھا دیں چاروں ویدوں کے اندر سے کہ وہ کس مہینے میں آیا، اترا، مجھے اپنی غلامی کرنے کے لیے رکھ لینا۔ سب کے سامنے کیا ہے؟ نہیں ثابت کر پائیں گے کہ کس مہینے میں اترا۔ آؤ سوال کرتے ہیں قرآن سے، اے قرآن تو کس مہینے میں اترا ذرا بتا، تاکہ لوگ شک میں نہ پڑیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو جس مہینے کے اندر نازل کیا گیا۔ اور ہاں سن لو، اور دوسری کتابیں تو مہینہ بھی نہیں بتاتی، ہم نے تو مہینے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور ہدایت میں کر دیتی ہوں، ایک طرف اور تمہاری رہنمائی کر دیتی ہوں، اس مہینے کے دن میں یا رات میں اتری۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کی شب قدر میں 5 تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ بتاؤ اتنے خلاصے کے ساتھ، اتنے اچھے اسلوب کے ساتھ دنیا کی اور کون سی کتاب ہے جو ان سوالوں کی جواب دے گی؟ میرے بھائیوں، یہی قرآن جو جواب دے رہا ہے۔ اچھا ذرا دیکھ لیتے ہیں منتر، قرآن کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے۔ رگ وید کانڈ 1 سوکت 1 منتر نمبر 1۔ اگنی میلے اگنی میلے، میلے سنسکرت کا ایک شبد ہے۔ کوئی بھی کام میں شروع کروں گا، آرمب کر رہا ہوں اگنی کے نام سے۔ رگ وید کھولیے آپ، پہلا کانڈ، پہلا منتر، پہلا پرشٹ، پہلا صفحہ، پہلی لائن، کیا؟ اگنی میل، جو بھی کام میں پرارمب کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، اگنی کے نام سے۔ اگنی کو ویدوں میں بہت بڑا معمہ بنایا، کبھی اگنی محمد کے بارے میں بولا گیا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اگنی جبرائیل کے بارے میں کہا گیا، کبھی اگنی انسان کو کہا گیا، لیکن اگنی کی سنسکرت میں اس کی اصل ہے اگرنی۔ اگنی صحیح شبد اگنی کا، اگنی کی ایک اصل ہے اگرڑی، اگرڑی تھا۔ جیسے عربی میں یہاں تعلیل ہوتی نا، قالا اصل میں قوالا تھا، ایسے ہی یہاں پر بھی تعلیلیں ہو کر بنتا ہے جملہ۔ تو اگنی اصل میں کیا تھا؟ اگرڑی، اور اگرڑی کے معنی ہوتے ہیں سب سے آگے، سب سے پہلے، اور اللہ نے یہ لفظ اگرڑی اپنے لیے قرآن میں بھی استعمال کیا۔ هو اللہ الاول، وہ اللہ سب سے پہلے، اول۔ اگرڑی، اگرڑی کا ترجمہ ہے اول، وہ سب سے پہلے، سب سے آگے۔ اور رگ وید میں اس منتر کے بعد کیا کہا گیا؟ آخری جو کتاب ہوگی، انت میں جو کتاب آئے گی، اس کتاب کے اندر بھی پہلا جملہ یہی ہوگا، سمجھ لینا کہ وہ آخری کتاب ہے اور اس پر ایمان لے آنا۔ وید ویاس جی رگ وید کے اندر کہہ رہے ہیں اسی کے آگے اس پر ایمان لے آنا۔ قرآن نے سب سے پہلے یہی آئے، اٹھائیے اور کھولیے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،